السلام علیکم ناظرین۔ اگر کسی نے پاکستان کی سڑکوں پر پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کیا ہو تو یہ ناممکن ہے کہ وہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی سے واقف نہ ہو۔ قمیض تیری کالی یا تھیوا مندری دا تھیوا جیسے محصور کن گیتوں کی آواز ان کے کانوں تک ضرور پہنچی ہوگی۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے دھرنے کے دوران ایک گانا جو سب کی زبان پر رہا، جب تو آئے گا عمران، اتنی بہت ساری مقبولیت اور ہزارہ گانوں کے خالق عطا اللہ کو نام سے تو سب ہی جانتے ہیں، مگر اس بات سے بہت کم لوگ واقف ہیں کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے انہوں نے زندگی کی کن کن صعوبتوں کا سامنا کیا۔ میاں والی کے علاقے عیسیٰ خیل سے تعلق رکھنے والے عطا اللہ کا تعلق نیازی خاندان سے تھا، مگر خاندان کے بائیکاٹ کے سبب ان کے لیے اپنے نام کے ساتھ نیازی لگانے کی معاونت ہے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے نام کے ساتھ نیازی کی جگہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی لگاتے ہیں اور اسی نام سے مشہور بھی ہیں۔ اپنے علاقے کے عام سے سکول میں میٹرک تک کی تعلیم حاصل کی۔ اس دوران سکول کے مختلف پروگراموں میں حمدیہ اور نعتیہ کلام پڑھ کر مختلف گائیکی کے مقابلوں میں حصہ لیتے رہے، مگر ان کے والد نہیں جانتے تھے کہ ان کے بچے کا یہ شوق آئندہ والی زندگی میں بھی اس کا جنون بن جائے گا۔ کالج کی تعلیم کے دوران اپنے والد کی آٹا چکی میں ان کے ساتھ کام بھی کرتے رہے اور ہاتھ بھی بٹاتے رہے، مگر گلوکاری کا یہ شوق بار بار باپ بیٹے کے تعلقات کے آڑے آتا رہا۔ باپ گلوکاری کو میراثیوں کا پیشہ قرار دیتا تو بیٹا اس کو روح کی غذا مانتا۔ اس ٹکراؤ میں کئی بار نوبت مار پیٹ تک بھی آ گئی، یہاں تک کہ تنگ آ کر عطا اللہ نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ تن کے کپڑوں اور کاندھے پر ایک چادر ڈال کر جب وہ گھر سے نکلنے لگے تو ماں نے چھپ کر اپنی بچت سے بچائے ہوئے کچھ پیسے بیٹی کی جیب میں ڈال کر بہت ساری دعاؤں کے سائے میں سے رخصت کر دیا۔ 1972 میں عیسیٰ خیل سے جب کراچی آئے تو پیٹ کی بھوک نے روح کی غذا کی لذت کو بھلا دیا اور عطا اللہ مزدوروں کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں دن بھر مزدوری کرتے اور رات میں اپنی آواز سے دوسرے مزدوروں کا دل بہلاتے۔ 3 سال بعد بہن کی مرنے کی خبر سن کر بے ساختہ عیسیٰ خیل لوٹے، مگر ان کے اور ان کے والد کے تعلقات میں کوئی فرق نہ آیا تھا اور اب انہوں نے کراچی کے بجائے لاہور جانے کا فیصلہ کر لیا اور داتا کی نگری میں قسمت آزمانے کا سوچا۔ 1978 میں ان کی زندگی کا یادگار سال ثابت ہوا۔ اس سال ریڈیو پاکستان بہاولپور میں ان کو پہلا بریک ملا اور ان کی آواز میں گانا ریکارڈ کروایا گیا اور یہیں سے ان کی آواز کو سن کر نیلام گھر کراچی کے ایک شو میں بھی ان کو گانا گانے کا موقع دیا گیا۔ ان کی آواز جب آڈیو اسٹوڈیو رحمت گرامو فون کے مالک چودھری رحمت علی تک پہنچی تو وہ اس ہیرے کی چمک دمک دیکھنے کے لیے بےتاب ہو گئے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے عطا اللہ تک پہنچے اور 1979 میں ان کی آواز میں 1 2 نہیں بلکہ 4 آڈیو والیوم ریکارڈ کروا بیٹھے اور اس کے بعد شہرت، کامیابی، عزت دولت کی برسات کا سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ عطا اللہ اب تک 600 سے زائد آڈیو ریکارڈ کروا چکے ہیں، جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔